بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مجلس کے متعلق پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عورتوں کی مستورات کی، لیڈیز فیمیلز کی جو مجلس ہوتی ہے، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو محلے ہوتے ہیں، ہم کسی کو ٹونٹ نہیں کر رہے ہیں یا کسی کے اوپر ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اکثر ہر محلے کا گھروں میں لوگ جاتے ہیں، آتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں، خاص کر محلوں کی عورتیں، یہ اینڈ میں جب سن لیتی ہیں لاؤڈ اسپیکر سے کہ اب مصائب ہیں یا ماتم ہو رہا ہے، تو چلتی ہیں۔ تو مجلس میں یہ بعد میں آتی ہیں، بالکل اینڈ میں جب مجلس ہوتی ہے، گھر والوں سے دکھواتی رہتی ہیں، آئے بیٹھو، جب مصائب ہونے لگیں گے یا ماتم ہونے لگے گا یا دسترخوان جب بن جائے گا، یہ ان کا نیت ہوتی ہے۔ تو بتانے یہ چاہتا ہوں کہ یہ عورتوں کی نیت ہے کہ اینڈ میں جاتی، مجلس کو کوئی اہمیت نہیں، عزاداری کو، سیدت شہزادی کون ہیں، مطلب آئی ہیں، ملک آئے ہیں، آئمہ معصومین جس فرش ازب پہ آئے ہیں، یہ اتنی معتبر بڑی بڑی ہستیاں محلوں کی جو ہوتی ہیں، میں کہیں نہیں کہہ رہا ہوں، کامن میسیج ہے، کوئی نہ سوچے کہ ہمیں ٹارگٹ کیا ہے۔ ایک بات بتا رہا ہوں، اہل بیت نبوہ جہاں آ رہے ہیں، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، فرش ازا پہ جہاں پہ ذکر حسین ہو رہا ہے، اور یہ دکھوا کے اینڈ میں آتی مجلس کا۔ ایک بات سنیے، اہل بیت کے معاملے میں ہر آدمی گمراہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں اور عزاداری کے معاملے میں ہر آدمی گمراہ۔ نماز پڑھے گا کوئی آدھے تو تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، کیا پڑھتا ہے کہ نہیں آخری کے پڑھنے کافی ہے؟ مجلس میں کیوں کہ آخری میں ہی ہمیں جانا ہے، مصائب میں ہی ہمیں جانا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان ایک اعلان ہے کہ اب نماز ہونے جا رہی ہے۔ پیش خوانی، تلاوت کلام پاک، شعراء اکرام جو پڑھتے ہیں، یہ عزاداری مجلس کے آغاز کی اذان ہے۔ آپ کو فوراً جیسے آپ نماز کے لیے دوڑتے ہیں، ایسے ہی آپ کو عزاداری شعراء اکرام پڑھ لیں، اور یہ بھی ثواب ہے۔ آپ پتہ نہیں کیا لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہ نماز ہی ان کی نظر میں عبادت بن گئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے جو انسانوں کو، جنوں کو خلق کیا، وہ 24/7 عبادت کرتے رہیں۔ تو ہمارا روزے دار کا سونا عبادت ہے، اسی طریقے سے سینکڑوں حدیثیں ہیں، اس کو بات الگ چلی جائے گی کہ عزاداری میں جب آپ جا رہے ہیں وہ بھی ثواب ہے، وہاں شعراء کرام کو سن رہے ہیں، اہل بیت کے فضائل اور اشعار سن رہے ہیں، وہ بھی ثواب ہے، وہاں بیٹھنا ثواب ہے، ہر چیز ثواب ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا آپ کا یہ بتائیے؟ روز محشر جانا، سایہ ہوگا، نہ پانی ہوگا اور نہ جو ہے چھائیں ہوں گی، اب وہاں آپ کا کیا ہوگا؟ تو قیامت کا سوچ لیے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری چیز ہے، روزہ افطار آپ رات کے 3 بجے سے اٹھیں، 3 بجے سے رات میں آپ نے اٹھی، پراٹھے بنائے، یہ بنایا وہ بنایا، اور پورا دن آپ لگی رہیں کہ افطاری بنائی، اور پھر روزہ آپ نے افطار کیا۔ ویسے کون سا بغض ہے آپ لوگوں کو؟ مردوں میں الگ ہنگامہ، فتنہ ریزی عزاداری کے خلاف چل رہی ہے، تو عورتوں میں یہ شگوفہ ہے کہ وہ اینڈ میں جائیں گی، لاسٹ میں جائیں گی۔ کیا روزہ یہ کرتی کہ ختم ہونے والے سحری 6 بجے، مثلا 7 بجے روزہ افطار ہو رہا ہے، آپ کہیں گے 6 بجے سے روزہ جو ہے 6 بجے سے وہ رکھ لیں گے اور 7 بجے کھول دیں گے گھنٹے کا۔ رات کے 3 بجے سے اٹھ کے شام کے 7 بجے روزہ افطار ہو رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں، ہر عبادت ہو رہی ہے۔ نہیں ہو رہا ہے تو عزاداری، مجلس ماتم، اینڈ میں جائیں گی۔ ایسے مردوں کا حال ہے۔ وہی مثال آپ کے لیے بھی ہے کہ کیا روزہ آپ اینڈ میں رکھ سکتے ہیں 1 گھنٹے کا؟ نہیں رکھ سکتے۔ بات سمجھ رہے؟ کیا نماز آپ آخری کی 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں، خالی سلام پھیر کے اٹھ جائیں گے؟ جو اینڈ میں آپ لوگ جاتے ہیں تو سلام نماز کا اب ہر جگہ کریے نا۔ یہ دکھا رہا ہے تعصب اہل بیت۔ مردوں میں الگ خرابیاں ہیں، ہنگامہ برپا ہے، فتنہ فساد عزاداری کو لے کے، عورتوں میں الگ ہے، کیونکہ اہمیت ممبروں سے ختم کر دی گئی کہ عزاداری کچھ نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی پریبھاشا، ڈیفینیشن، تعریف بدل دی گئی ہے۔ صرف نماز اور عبادت ہے، عزاداری عبادت نہیں ہے، اہل بیت کا رونا عبادت نہیں ہے، مجلس اور ماتم عبادت نہیں ہے، اہل بیت والا کچھ عبادت نہیں ہے، عبادت وہ ہے۔ یہ ذہنوں میں بھر دیا گیا، اس لیے سب لیٹ آتے ہیں، آخری میں آتے ہیں، ان کو فرش عذاب بچ گئی ہے، ان کو اس کا آتا ہی نہیں ہے۔ آخری بات، جب معراج پہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں تو ایک ملک تھا جس کی کئی ہاتھ تھے، کئی انگلیاں تھیں، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بارش کے قطرات گنتا ہوں، بارش کی بوندیں گنتا ہوں۔ اب بارش کی بوندوں کا آپ اندازہ لگا لیجیے، کوئی گن سکتا ہے؟
تو اس نے کہا کچھ ایسا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ ایسا بھی ہے جو تم نہ کر پاتے ہو؟ کہا ہاں، جب آپ کے لوگ بیٹھے ہوں، ایک مجمع میں لوگ بیٹھے ہوں، آپ پر آپ کی آل پہ درود و صلوات بھیجے، وہ میں نہیں گر پاتا ہوں۔ تو یہ جو بیٹھنا ہے، یہاں صلوات ہو رہی ہے، اور جو فضائل ہوتے ہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ، واہ ماشاء اللہ، اس کا یہ سب ثواب ہے، یہ سب عبادت میں شمار ہے۔ اس کو سمجھیے اور ویڈیو کو لازمی طور پہ شیئر کریے، شاید کسی کی رہنمائی ہو جائے، شاید کوئی اور نکل آئے اور عزاداری کی عظمت کو سمجھ جائے۔